السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مکہ سے باہر مسلمان ہونے والوں پر تشدد اور ظلم و زیادتی۔ جسمانی تشدد، جسمانی پریشان کرنا صرف مکہ کے مسلمانوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ مکہ سے دور رہنے والے قبائل میں سے بھی اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو اسے تشدد اپنے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا لیتے۔ مورخ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند کے ساتھ مسلمان ہو گئیں اور ان کا خاوند ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی قوم کے دوسرے افراد کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گیا تو اس کے رشتہ دار ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور پوچھا، تو بھی کیا اپنے خاوند کے دین پر ہے؟ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں۔ انہوں نے قسم کھائی کہ اگر تو دین اسلام نہ چھوڑے گی تو تجھے سخت عذاب دیں گے۔ وہ نہ مانی۔ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے تو اسے انتہائی شریر اور اڑیل جانور پر سوار کیا، پھر انہوں نے اسے روٹی اور شہد کھلایا لیکن پانی نہ پینے دیا، اور کڑی دھوپ میں لا کھڑا کیا حتیٰ کہ اس کی عقل جواب دے گئی۔ آنکھوں اور کانوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ عمل انہوں نے 3 دن دہرایا۔ تیسرے دن انہوں نے اس سے پھر دین اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کیا لیکن وہ نہ مانی، بلکہ اپنی انگلی سے آسمان کی طرف توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کا اشارہ کیا۔ ان محترمہ خاتون نے بے ہوشی اور تھکاوٹ طاری ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور پانی کا ایک ڈول بھیج دیا جس سے انہوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ یہ واقعہ دیکھ کر اس کے خاوند کے رشتہ دار بھی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو وہ مکہ مکرمہ آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھ گچھ کرنے لگے۔ مکہ والوں نے انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ظالموں سے چھڑایا۔ اسی طرح ابو ذر، حدیث میں وارد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں جیسا سلام کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے اور اپنے دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔